وقاص یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1671 یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عرینا یا عقل ایک قوم ہے، وہ کچھ 8 یا 9 افراد مسلمان ہو کر آئے۔ جب وہ مدینہ آئے تو مدینے کی ہوا ان کو سازگار نہ لگی، ان کے پیٹ پھول گئے تھے، بعض روایت سے جو ثابت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی بیماری کا تذکرہ تو آپ نے سامنے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جو ہمارے صدقے کے اونٹ ہیں ایک فلاں جگہ پر چر رہے ہیں، تو آپ وہاں جاؤ اور وہاں پھر ان اونٹوں کے دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ بعض محدثین نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ آپ دودھ پیو اور پیشاب سونگھو۔ بعض کہتے ہیں نہیں، دودھ پینے کا بھی حکم تھا، پیشاب پینے کا بھی حکم تھا۔ بہرحال ہم پیشاب پینے والی روایت کو پکڑ لیتے ہیں جو صحیح ہے کہ پیشاب پینے کا حکم دیا گیا۔ وہ گئے، انہوں نے وہاں پر دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طبیعتیں ٹھیک ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے تھے ان کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگ گئے۔ صحابہ نے جا کے پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کے لے کر آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قصاصاً قتل کیا۔ صحیح روایت ہے، ثابت ہے، اور وجہ بھی ثابت ہے کہ بیماری کے لیے تھی۔ تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ کوئی حلال جائز دوا اس کے لیے کام نہ کرے، اور کوئی حکیم اور طبیب جو سمجھدار ہو، دیندار ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کیا کہنا کہ آپ سے زیادہ کوئی دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی سمجھدار بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور اونٹ کے پیشاب پیو گے تو اس سے آپ کو شفا ملے گی، تو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن مطلقاً پیشاب پینا، تو دیکھیں حدیث جتنی ہے اس کو اتنی حد تک رکھی جائے کہ جب وہ بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بیماری کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات شراب کی ہے تو دیکھیں کوئی بھی حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے، اس کو حلال کرنے کے لیے وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر وجوہات ہیں اور کوئی ایسا حکیم ڈاکٹر کہ جو سمجھدار بھی ہو، دیندار بھی ہو، وہ یہ کہیں کہ یہ بیماری حرام کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے کسی سے پوچھ کر آپ حرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی عقل سے یا اپنی سمجھ سے ایسا نہ کیا جائے۔